اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ انعام کی تلاوت ہوئی۔ انعام عربی میں چوپاؤں کو کہتے ہیں، چونکہ جانوروں کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں زیادہ بیان کیے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی مکہ میں 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ نازل ہوئے۔ اس سورت کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک سوال یا مطالبہ سمجھے کو ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہم آپ کو اللہ کا نبی تب مانیں گے جب ہمارے نام آسمان سے آپ خط لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اگر ہم خط بھیج بھی دیں، وہ کسی کے ہاتھ نہ بھیجیں، براہ راست یہ خود اپنے ہاتھ سے اس خط کو وصول کریں پھر راست، تاکہ کسی پر شک نہ ہو کہ یہ خود لکھ کر لے آئے۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے وصول کرنے کے بعد بھی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ یہی تو انہوں نے پہلے مطالبہ کیا تھا نا کہ زمین پر نہیں آسمان پر کوئی معجزہ دکھائے، تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے، اگر یہ تو جادو ہے۔ فرمایا دوسرا مطالبہ یہ کر دیا کہ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو سامنے ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس طرح فرشتے اتارے نا تو پھر تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر ہاں نہ میں فیصلہ ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو پھر انسان کو نبی کیوں بنایا، فرشتہ نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو تمہیں نظر ہی نہ آتی، تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ فرشتے آتے ہیں، کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رات کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں نہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اور لازماً فرمایا کہ ہم اس فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجیں تاکہ تمہیں نظر آئے، تو پھر تم کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، یہ تمہیں کیسے یقین دلاتے کہ نہیں یہ فرشتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو فرشتے کو نبی بنا کر ہم تب بھیجتے جب فرشتوں کی رہنمائی کے لیے ہم نے نبی بنانا ہوتا۔ دنیا میں انسان آباد ہے، انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہم نے نبی بھیجنا تھا، جو کھانے کا طریقہ بتایا کہ سنت طریقہ یہ ہے، جو سونے کا سنت طریقہ بتائے، جو کمانے کا سنت طریقہ بتائے، جو حلال حرام میں فرق کرے، جو فاقے میں رہ کر بھی حرام سے بچ کر طریقہ بتائے کہ اللہ کے حکم پر کیسے زندہ رہنا چاہیے، جو بیماری کے مسائل اور احکامات، ماں باپ کے ساتھ سلوک، بے اولاد کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، رشتے کی تو نہ ماں باپ ہوتے ہیں، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کمائی کی ضرورت ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے داماد ہیں، تو وہ تمہیں کیا سکھا سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی پڑھ کر بھی بتایا، عملاً کر کے دکھایا ہے۔ تو اس کے لیے تو لازمی بات ہے کہ ہم نے پھر ایک کامل انسان کو ہمارے لیے نمونہ اور نبی بنا کر بھیجا کہ یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہاں ہیں وہ میرے شرکاء جو تم کہتے تھے کہ یہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں، یہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں، اللہ نے اپنی خوشی سے ان کو اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، کہاں ہیں؟
کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہماری رب کی قسم ہم نے تو زندگی میں کبھی کسی کو شریک بنائے نہیں، ہم نے تو آپ کے اختیارات میں کسی کو شریک مانے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر کیسا جھوٹ، ساری زندگی شرک میں لگے رہے اور اب کہتے ہیں ہم نے شرک کبھی کیے ہی نہیں۔ فرمایا یہ سب شریک وہاں گم ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کون کسی کا شریک ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہہ دی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس وہی ہوگا جو اللہ اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا۔ قولوا للہ ان شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو اگر اکیلے اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا، دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے متعلق امت کی کیسی رہنمائی فرمائی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وضاحت نہیں تھی، ہم شرک سے بچ نہیں سکے۔ اگر کوئی قرآن مجید کھول کر پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سمجھا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید صحیح سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ جب اپنے اعمال دیکھیں گے اللہ کے غصے اور جلال کو دیکھ کر گڑ گڑائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ تھوڑا سا موقع ہو دے، پہلے تو ہم نے ساری زندگی برباد کی، ہم تو دنیا کی چیزوں میں لگے رہے، قرآن مجید کھول کر تو کبھی دیکھا نہیں، ماحول ایسا تھا، حالات ایسے تھے، ہم نے جو بس دنیا کے ساتھ چلنا سیکھا، نبی کے طریقوں کو تو دیکھا ہی نہیں۔ اب پھر دیکھیں کیسی نیکی کر کے لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہیں گے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ہمارے کوئی واپس بھیجنے کا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم بھیج بھی دیں انہوں نے دوبارہ جا کر بھی وہی کرنا ہے جو پہلے جن چیزوں سے ہم نے روکا تھا اور اس کے باوجود یہ غلط کام کرتے رہے، اب بھی وہی کریں۔ ابو العالیہ ایک تابعی گزرے، بڑی عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے اے انسان تو تصور کر کہ تو آخرت میں گیا، تیرے سامنے تیرے اعمال کھولے گے اور اندازہ ہو گیا کہ اس میں کوئی اتنے اعمال نہیں جس پر تیری بخشش ہو، تو نے رب سے فریاد کی، کسی کی اللہ نے نہیں سنی ہے، مگر تو ایسا خوش قسمت ہے کہ تیری اللہ نے سن لی، تو نے کہا مجھے موقع دے، اللہ نے موقع دے دیا، تجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اور کہا اب تیاری کر کے آج کے بعد جو تیری بقیہ زندگی ہے تو یہ تصور کر لے کہ تو آخرت سے ہو کر آ گیا، تجھے یہ موقع ملا دوبارہ تیاری کرنے کا، اور اگر واقعی تو سچا ہے تو پھر آج کے بعد اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی طے کر۔ مگر ایسا ہے بات وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں آخرت سے بھی واپس بھیجوں انہوں نے پھر وہی کرنا ہے جو ان کی جی میں۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے جس شہر میں جس بستی میں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے لوگوں کو مشکلات میں ڈالا تاکہ لوگ پریشان ہوں، ہماری طرف گڑ گڑائیں، ان کے اپنے اسباب جواب دے دیں اور آخر ٹوٹ کر مایوس ہو کر اپنے اسباب سے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، یا اللہ تو میری رہنمائی کر۔ تو پھر میں نے نبی بھیجا ہے کہ نبی کے قریب ہو، نبی اس کی رہنمائی کرے اور یہ ہدایت پر آ جائے تو میں ان کو آخرت میں نوازوں۔ مگر فرمایا جب بھی ہم نے اس طرح کے حالات پیدا کیے اس مقصد کے لیے تھا کہ لوگ گڑگڑائیں، معافی مانگیں، اپنا راستہ بدلیں،
لیکن لوگ بجائے سیدھے راستے پر چلنے کے اور بگڑ گئے، نبیوں کو کہنے لگے تم ملوث ہو، جب سے تم آئے ہو ہمارے شہر کی حالات خراب ہو گئی، ہمارے کاروبار خراب ہو گئے، تمہاری وجہ سے نوسط پھیلی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو مال دیا، یہ شاید اچھے حالات پر اللہ کا کھا کر یہ اللہ کے شکر گزار بن جائے، لیکن ایسے مست ہو گئے کہ کہنے لگے یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے محنت کی ہے تو یہ پھل ملا۔ فرمایا کہ پھر ہم اچانک پھر پکڑتے ہیں، پھر توبہ کا بھی موقع نہیں دیتے، پھر مایوس ہو۔ تو یہ مختلف حالات اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیجتے ہیں، اس کے پیچھے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے اچھا یہ بتائیں اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں تو پھر یہ بتائیں شام میں اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں کھجور کے؟ ہمیں یہاں سے وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان دنوں میں ریٹ نہیں ہے، اس وقت تو ٹیلی فون وغیرہ نہیں چلا، وہاں ریٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں اگر اللہ کے نبی ہیں؟ ساری ضرورتیں آپ کی ہماری طرح نہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب دعویٰ کیا کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں؟ تو میری غربت میرے فقر کو دیکھ کر شک میں پڑ گئی کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہ تو دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں، تو اس کے پاس ہے وہ جس کو چاہے دے لے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں؟ دنیا کی جو بات مجھ سے پوچھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ریٹ ہے، میں تمہیں بتا غیب تو نہیں جانتا، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے بھوک نہیں لگتی، میں کھانا نہیں کھاتا، میری انسانوں والی ضروریات نہیں۔ آپ نے شادی کی، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے داماد ہوئے، آپ خود بھی داماد تھے، آپ کے سسر تھے، آپ نے یہ ساری ضرورتیں انسانوں والی پوری کی۔ اچھا لوگوں کو یہاں سے مغالطہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا اگر انسان ہے تو پھر ہماری طرح ہے، پھر ہمارے برابر ہے۔ یہ کیسا پاگل والا خیال ہے؟ ایک ماں باپ کے بیٹے آپس میں برابر نہیں ہوتے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سارے انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل اور اعلیٰ ہیں، سارے فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا کہ ہمارے برابر ہو، ساری کائنات کے سارے انسان، سارے اولیاء کرام کے تمام نیک جنات، سارے فرشتے بھی مل جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر مقام ہے وہ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں نا، یہ غلام ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم اگر آئیں آپ کے پاس بیٹھے بات سننے کے لیے تو اس مجلس میں کیا یہ بلال، سہیل اور اس طرح کے لوگ بھی بیٹھیں گے ہمارے ساتھ، اور اس حالت میں اگر ہمارے لوگ ہمیں دیکھ لیں گے ہم کہاں بیٹھے، یہ قطعاً ہمیں گوارا نہیں۔ آپ ان کو اٹھائیں اس مجلس میں، جب ہم بیٹھیں کوئی ایسا آدمی اس مجلس میں نہ بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس مجلس میں ان کا بیٹھنا فرض تو نہیں، یہ ایک دفعہ اسلام میں آ جائے اور پھر یہ تکبر اور غرور بھی ان سے نکل جائے، مان لیتے ہیں ان کی بات، چلو نہ بیٹھیں، ابھی اٹھایا کسی کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسے ان غریب لوگوں کو آپ مجلس سے کبھی نہ اٹھانا جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ نے ان کا حساب نہیں دینا اور انہیں آپ کا حساب دینا۔
فتقتلهم فتكون من الظالمين، اگر آپ نے ان میں سے کسی کو اٹھایا تو آپ ظالم۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ آپ کی مجلس میں ہیں فقل سلام علیکم، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ غریب صحیح مگر اللہ کی نگاہ میں تو بہت عظیم ہے، آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں، کن حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیسی قربانیاں دے کر انہوں نے اسلام کو پروان چلایا۔ سبحان اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ مال و دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ قربانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تقوی کو دیکھتے ہیں، دلی جذبات کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی کسی بڑی محنت قربانی کے ساتھ دین کے کسی حکم پہ عمل کر رہا نا، اس کا ثواب دوسروں سے زیادہ۔ اللہ ہمیں بھی کامل یقین نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، آسمان و زمین کا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کائنات کا کوئی پتہ ایسا نہیں جو درخت پہ لگا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو، جو گرتا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ زمین میں کوئی خشک چیز ایسی، کوئی دن کا ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی تر پتہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ جتنے دفن ہو چکے وہ بھی اللہ کے علم میں، جو زندہ ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں۔ خشکی میں کتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کے علم میں، پانی میں کتنی مخلوقات ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں سب اللہ کے علم میں۔ یہ ہے اللہ کا علم، اس کو علم غیب کہتے ہیں، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ کی صفت مخلوق میں سے کسی میں ماننا یہ شرک، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے نام لیے، بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کے نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان سارے انبیاء نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا۔ اگر بالفرض یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ، ان کی بھی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی۔ انبیاء تو شرک سے روکنے کے لیے آئے ہیں، یہ امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تم اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کی کتنی نیکیاں ہیں، اگر یہ شرک ان کی نیکیوں میں بھی شامل ہوتا ان کی بھی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ ہم صدقہ خیرات، قربانیاں، حج و عمرے، عبادات، روزے، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھتے، جس کے نامہ اعمال میں شرک آیا سب نیکیاں تباہ و برباد۔ اللہ شرک سے ہماری حفاظت۔ سورت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے احکامات ذکر کیے، فرمایا 8 جوڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، بھیڑ بکری، بھیڑ کی جوڑی، بکری کی جوڑی اور گائے کی جس میں بھینس بھی شامل ہے، اور اونٹ نر اور مادہ، اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی حلال ہیں۔ مشرکین مکہ نے عجیب مسائل سڑ لیے تھے، کہتے کچھ جانور ہمارے لیے حلال ہیں، ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم دونوں کے لیے حلال ہیں، اور کچھ جانوروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جن معبودوں کے خوش کرنے کے لیے ان کے نام پہ مشہور کر دیا، اب ان کے اوپر بیٹھنا ہمارے لیے یہ توہین ہے کہ یہ تو فلاں درگاہ کا ہے، اب تو اس پہ بیٹھنا یہ بڑا گستاخی ہوگی، اور فلاں دن ان کا دودھ پینا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس نے تمہیں حرام کیے؟ یہ اللہ کی حلال چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ حرام چیزیں کیا ہیں، پھر 10 چیزیں گنوائی جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں حرام رہی۔ فرمایا یہ ہے حرام، شرک کرنا حرام ہے، اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کرنا حرام ہے، اور فرمایا کہ کسی معصوم انسان کو قتل کرنا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ کم توڑنا حرام ہے، ایسا کاروبار ناجائز اور حرام ہے، اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، بھلے سامنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب عہد کرو تو اسے پورا کرو، عہد توڑنا حرام ہے۔ فرمایا یہ چیزیں حرام کی جن کو تم پرواہ نہیں کرتے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو تم اپنی طرف سے حرام بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا